السلام علیکم میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹے، بزرگوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آؤ ہم دین سیکھیں اور سکھائیں۔ اس رات نفسہ نفسی کے عالم میں ہم سب کو بھول بیٹھے ہیں۔ دنیا والوں کو تو یاد کر لیتے ہیں، شادی ہوتی تو 2-6 مہینے پہلے لسٹ بن جاتی ہے، اس کو بلانا ہے، اس کو بلانا ہے۔ کبھی تمہارے کو خیال بھی آیا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے دوستوں، کہ اللہ نے لسٹ میں تمہارا نام کیوں نہیں لکھا؟ اللہ تمہیں سجدہ کرنے کے لیے کیوں نہیں بلا رہا ہے؟ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اللہ نے تمہارا لسٹ میں نام کیوں نہیں لکھا ہے؟ اس بات کا احساس ہوا کبھی؟ جو 6 مہینے پہلے ہمارا کسی سے دعا سلام بھی نہیں رہتا تھا، سال بھر اس سے ہمارا دعا سلام بھی نہیں رہتا تھا، لیکن ہمارے بیٹے بیٹی کی شادی میں، بہن بھائی کی شادی میں ہم یاد کر کے انہیں بلاتے ہیں، نام لکھتے ہیں، پہلے اسٹڈی کر لیتے، بھیا لسٹ بناؤ۔ تمہیں اس بات کا درد نہیں ہے، اس بات کا احساس نہیں ہے، اس بات کا رنج نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس کی لسٹ میں ہمارا نام کیوں نہیں لکھا؟ تم کو کھانے کمانے سے فرصت نہیں ہے، تمہیں ایک دوسرے کی غیبت برائی کرنے سے فرصت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے سے فرصت نہیں ہے، دلوں کو توڑنے سے فرصت نہیں ہے، لوگوں کے فاصلے بڑھانے سے فرصت نہیں ہے تمہیں، تو تم ادھر تمہارا رجحان کہاں ہوگا؟ اور اللہ تمہیں کہاں یاد کرے گا؟ اللہ نے تو کہہ دیا ہے، تمہیں عزت چاہیے دے دوں گا، دولت چاہیے دے دوں گا، واہوائی چاہیے دے دوں گا، نام چاہیے دے دوں گا، جتنی دولت چاہیے میرے شکر ادا مت کر، میرے بندے مت کر، تیرے شکر ادا کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، تجھے بول تجھے کیا چاہیے، میں سب دے دوں گا، تیری نافرمانی ہے پھر بھی دے دوں گا، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، سجدہ چھین لوں گا تیرے سے، سجدہ چھین لوں گا تیرے سے، سجدے کی توفیق نہیں عطا فرماؤں گا تیرے کو، اور یہ سجدہ جب تک زمین پہ نہیں کرے گا، سبحان ربی الاعلیٰ جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گا، تجھے اتنا احساس ہونا چاہیے اور اتنا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، سجدے میں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور ہمارے بیچ میں گفتگو ہو رہی ہے۔ چلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا اتنا مرتبہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں، نہیں دیکھ سکتے ہیں، واپس آ جائیں، یہ تو خیال کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اتنا تو ہمارے میں ایمان ہے ہمارا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ پاک یہی فرما رہا ہے، یہی اپنے گفتگو کا راستہ ہے، سجدہ۔ جب تک میرے گھر پر نہیں آؤ گے تمہیں سجدہ نصیب نہیں ہوگا، کما لو جتنا کمانا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے تو زمین آسمان بھر کے گناہ کر کے آ جا، مسجد تک آ جا، کھینچ کے گلے میں لگا لوں گا۔ اور آج ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں، بس بھر کے اجمیر شریف جا رہے ہیں، بس بھر کے اور کہیں جا رہے ہیں، ولی اللہ کے آستانے پہ جا رہے ہیں، ہم اسی میں الجھے ہیں۔ اور اللہ پاک قرآن شریف میں فرما رہا ہے یہاں کچھ نہیں مل رہا ہے، یہاں کچھ نہیں مل رہا ہے، انہیں ان کی فکر ہے کہ ان کا کیا ہوگا۔ اگر یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے اچھی تبلیغ کری ہے، میرے اور میرے محبوب کے بتائے راستے تمہیں بتائے ہیں، تو یہ آرام سے ہے، تو یہ آرام سے انہوں نے نہیں بتایا تمہیں کہ شرک مت کرنا یا اپنی قبر کو پوجنا مت، تو پھر یہ تم کس کے عمل لے کے آئے ہو جو یہ کر لو؟ کس نے بتایا تمہیں کہ تم قبروں کو پوجو، قبر کو ارسو بھرو، کل صبح قبر کو سندل چڑھاؤ، 50 ہر کی چادر چڑھاؤ؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ آپ کو حضرت محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ میرے بعد تم یہ کام کرنا؟ بتا دیجیے کوئی ان کی تواریخ اٹھا کے بتا دیجیے، ان کی کوئی کتاب میں بتا دیجیے، آپ قرآن پاک میں بتا دیجیے، حدیث پاک میں کہ کہیں سے کہیں تک یہ آیا ہے کہ تم قبروں کی پوجا کرو، تم سندل کرو، تم جو تم سے ہے پڑھو کہ یا مولوی چشتی رحمت اللہ، آپ ہم کو تو غریب نواز تو ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ جو نوازنے والا ہے، گوشت پاک ایک ہی ہے، وہ اللہ کا نام ہے گوشت پاک، وہ نوازنے والا ہے،
نوازنے والوں کو مصیبت نہیں آتی ہے، دینے والا وہ لینے والے کو مصیبت آتی ہے۔ غریب نواز کو معین الدین چشتی نام ہے، لقب ہے۔ اپن جو کہتے ہیں نا غریب نواز، ایک ہی ہے غریب نواز، وہ اللہ ہے۔ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، غریب نواز کو کہتے ہیں اپن، ان کو موت آئی ہے، ان کے بچوں کو وہ آنسو بھی نہیں پہنچنے کی طاقت ہے، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی تو انہیں چپ بھی نہیں کرا سکتے، دلاسا بھی نہیں دلا سکتے، قبر تک قبرستان تک نہیں جا سکتے ہیں، وہ 4 آدمی لے جا کے ان کو وہاں چھوڑ کے آئے، اور پھر ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے تم دے دو یا تم دعا کرو۔ تو اللہ پاک بار بار فرما رہا ہے، یہاں پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ شرک سے بچیں۔ اللہ پاک 24ویں پارے میں کہہ رہا ہے، میں پارے کا نام لے کے کہہ رہا ہوں، 24واں پارا کھولو، سمجھو، پڑھنا تو سب کو آتا، سمجھو کہ ترجمہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان سے کہہ دو تمہارے بعد اور یہ جو لیٹے ہیں ان کے بعد انہوں نے اپنے سفارش کرنے والے تیار کر لی ہیں۔ اپن کہتے ہیں نا کہ حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، چلے آپ ڈائریکٹ دماغ تو یہ تو کہتے ہیں نا کہ حضرت ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ کے دوست ہو، اللہ کے قریب ہو، یہ تو کہتا ہے نا، آپ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاؤ، سفارش کرتا ہوئے نا آپ ان کے لیے بولو، وہ آپ کے سفارش کرتا ہوئے آپ کے وکیل ہوئے۔ اللہ یہی فرما رہا 24واں پارے میں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے کہ تم نے سفارش کرنے والے تیار کرنی ہے، میرے پاس کسی کی سفارش نہیں چلے گی، سارے اختیارات میرے پاس ہی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بس میرا یہی مقصد ہے، ہمیں کسی کو چھیڑنے کا کوئی مقصد نہیں، ہمارا کسی عالم علماء سے کوئی نہ تعریف کرتے ہیں ہم، نہ کسی کی برائی کرتے ہیں ہم، تو تعریف کرنے والا ایک ہی ہے خالی، جس کی اللہ، اور اس کے آقا، اس کے اللہ پاک نے جو میرا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا ہے قرآن پاک میں، وہی کے ذریعے وہی میرا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، یہ تبلیغ ہمیں کرنا ہے۔ تو ہم کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے آج کی تاریخ میں کہ ہم زمین کے اوپر ہے۔ اے میرے بندو، لے لو صحابہ اکرام والا کام، تم، اللہ پاک فرما رہا ہے ان کو میں نے سب کو بلا لیا، لے لو، تمہاری خود قسمتی ہو تو کر لو۔ تو ہم اسلام کے وارث ہیں، یہ کندھوں پہ ہمارا لوڈ ہے، کندھوں پہ ہمارا اسلام کا بوجھ، حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گا دنیا سے، یہ ہم سے بوجھ آ گیا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جنہیں انہوں نے تبلیغ کری تھی، یہ بوجھ آج ہم پہ آ گیا، ہم وارث ہیں اسلام کے، یہ ہم یہ کام کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے رخصت ہوگا، انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا، ہم اسلام کے وارث سے، یہ بوجھ ہمارے کندھوں پہ آ گیا۔ حضرت علی شیر قضا رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی وفات ہو گئی، ان کے کندھوں پہ تھا، اب یہ ہمارے کندھوں پہ آ گیا، یہ تو اسلام کا بوجھ، ہم اسلام کے وارث ہیں۔ وارث کا مطلب سمجھتے ہو نا، گھر لکھ کے دے دیتا باپ کہ بیٹا میرا وارث ہے، تم گھر کے مالک بن جاتے ہو۔ یہ اسلام ہمارے پاس جوابداری ہے اور ہم اس پہ آگے بڑھا ہے، ہمیں اپنی قیمت معلوم نہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، تو اس کو آگے بڑھائیں، ہم سنیں سمجھیں اور آگے بڑھائیں۔ ہمارے گھر میں تو پہلے ہم اپنے گھر میں تبلیغ کریں، ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے بیوی بچے، ہماری ماں بہن تو ہم نے سمجھا دیا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یا تو آپ ریکارڈ سے سناؤ یا ذہنیت میں جتنی ذہن میں وہ بات سنائیں، اپنے عزیز دوستوں تک پہنچائیے، تو ان تک پہنچائیں گے یہ بات، تو تبلیغ کے ذریعے پہنچائے، ہماری ریکارڈنگ وہاں تک پہنچائے، اور انشاءاللہ وہ آپ بھی عمل کریں، مجھے اللہ سے دعا کرو میں بھی عمل کروں، اور وہاں تک پہنچائیے جہاں تک آپ کی بات دوست ہے، عزیز ہے، 5 7 10 15 جگہ آپ کریں، اور ہماری چینل کو فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کہیں کہ بیل آئٹم کی گھنٹی بجائے، کہ ہمیں آگے بھی کچھ آپ کو جو بھی ہے، جس طرح سے ہمیں ہمارے نمائندے جو کام کرتے ہیں ان کو آپ ہمارے کو اس طرح سے حوصلہ افزائی کرنے کا، ہمت طاقت عطا فرمانے کے لیے، ہمارے آگے بڑھ کام کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو آگے بڑھائیں، اور اللہ آپ سے یہی میری آپ سے دعا ہے کہ آپ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔